اگلے 2 دن تک لارب نے شاہان کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ لارب کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل کو مضبوطی سے کھینچا جس میں شاہن شاہ کی کالی کرتوتوں کا ایک ثبوت موجود تھا۔ اب دیکھو تمہارے اس مغرورانہ رویے سے کیسے میں تمہیں تمہاری اوقات دکھاتی ہوں۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر بڑبڑائی۔ اب وہ شاہن شاہ کے لیے ایک ایسی آفت بننے والی تھی جس کا اس مغرور شخص سے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ حیات گروپ آف انڈسٹریز کا ہیڈ آفس اس وقت معمول کے مطابق مصروف تھا، لیکن 3rd فلور پر اوزون کاؤنٹر کے پاس شدید سناٹا تھا۔ شاہن شاہ حیات اپنے مخصوص خوفناک غصے کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر ورکر پر چلا رہا تھا۔ اس کے چلانے کی آواز پوری کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ اگر کام کرنا نہیں آتا تو یہاں اپنی شکل کیوں دکھاتے ہو؟ یہ حیات گروپ ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں۔ اپنی یہ جاہلانہ فائلیں اٹھاؤ اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ یو آر فائرڈ۔ شاہان نے فائلیں اس غریب ملازم کے منہ پر ماری جو خوف سے کانپتا ہوا نیچے گری ہوئی فائلیں اٹھانے لگا۔ وہاں کھڑے باقی ملازمین نے ڈر کے مارے اپنے سر جھکا لیے۔ شاہان کا یہ تکبر اور ملازمین کو نیچا دکھانا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ اسی دوران کوریڈور کے دوسرے سرے سے ہائی ہیلز کی جاندار آواز گونجی۔ سفید فارمل سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں ایک بلیک فائل سنبھالے لارب حیات پورے روب اور سکون کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اس نے شاہان کے اس تماشے کو دیکھا مگر اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ وہ شاہان کے غصے کو مکمل نظر انداز کرتی سیدھے اس کے پرائیویٹ کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی اور وہاں لگے مہنگے چمڑے کے صوفے پر بڑے سکون سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ جب شاہان غصے میں تلملاتا ہوا اپنی کیبن میں داخل ہوا اور لارب کو یوں ملکہ کی طرح بیٹھے دیکھا تو اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی لارب حیات؟ یہ میرا کیبن ہے، تمہاری حویلی کا لاؤنج نہیں جہاں تم بغیر اجازت گھس آؤ۔ گیٹ آؤٹ۔ شاہان نے میز پر مٹھی مارتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ لارب بالکل نہیں ڈری۔ اس نے بڑے آرام سے اپنے ہاتھ میں پکڑی بلیک فائل شاہان کے سامنے میز پر پٹک دی۔ اپنی اونچی ٹون اپنے ان ملازمین کے لیے بجا کر رکھے مسٹر سی ای او جن پر آپ روب جھاڑتے ہیں۔ یہ فائل کھولیں، آپ کے سارے اچھے برے کرتوت اس کے اندر موجود ہے۔ شاہان نے غصے سے لارب کو دیکھا اور جیسی فائل کھولی اس کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ اس میں اس کے کلب جانے، راتوں کو پارٹیز کرنے، شراب پینے اور آفس کے لوگوں کو نیچا دکھانے کے تمام ثبوت تاریخوں اور تصویروں کے ساتھ موجود تھے۔ دادا جان کے اصولوں کے خلاف جانے کا یہ پورا کچا چٹا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو میں یہ سب کچھ دادا جان کو نہ بتاؤں اور تمہاری سی ای او کی کرسی سلامت رہے تو مجھے بھی اپنی بزنس ٹیم میں شامل کر لو۔ لارب نے اپنی بادامی آنکھیں اس پر جماتے ہوئے کرارا حکم دیا۔ کیا مطلب؟ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ شاہان نے آگے جھک کر اپنی تھیکی آنکھوں سے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ تم شاہن شاہ حیات کو ڈرا رہی ہو؟ تم شاید بھول رہی ہو کہ میں دھمکیوں سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لارب کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور شاہان کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو میں آپ کو کون سے ڈرا رہی ہوں مسٹر شاہان؟ آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ لارب حیات صرف ڈراتی نہیں بلکہ کر کے دکھاتی ہے۔ میں نے بس یہاں سے ایک فون کال کرنی ہے اور پورے میڈیا میں حیات خاندان کے نئی سی ای او کا یہ روپ دے کر ایسا تہلکہ مچے گا کہ آپ سنبھل نہیں پائیں گے۔ یاد رکھیے گا آپ نے ابھی بزنس میں قدم رکھا ہے اور آپ کو نیچے گرانے کے لیے مارکیٹ میں لاکھوں لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ اب بولو کیا فیصلہ ہے؟ شاہان نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ اس کی انگلیاں سفید ہو گئیں مگر وہ لارب کی اس چال کے سامنے بری طرح پھنس چکا تھا۔ اگر یہ بات دادا جان تک جاتی تو وہ سیکنڈ سے پہلے اس سے سب کچھ چھین لیتے۔ ٹھیک ہے، تم میری ٹیم کا حصہ ہو، شاہان نے ہار مانتے ہوئے غصے سے دانت پیس کر کہا۔ لارب کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے بعد شاہان اسے نیچا دکھانے کے لیے اسی رات شہر کے ایک بدنام اور مہنگے نائٹ کلب میں ہونے والی پارٹی میں اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کا خیال تھا کہ حویلی کی یہ حیادار لڑکی ماں کا ماحول دیکھ کر ڈر جائے گی مگر لارب اپنے دادا کے مان کے لیے پوری تیاری کے ساتھ وہاں آئی تھی۔ کلب کے وی آئی پی لاؤنج میں تیز میوزک بج رہا تھا اور شاہان کے امیر دوست وہاں موجود تھے۔ لارب خاموشی سے ایک طرف کھڑی شاہان کے دوستوں کو انداز دیکھ رہی تھی کہ تبھی سامنے سے ایک ماڈل لک لڑکی جو مغربی لباس میں ملبوس تھی تیز قدموں سے چلتی ہوئی سیدھی شاہان کی طرف آئی۔ او مائی گاڈ شاہان، آئی مسڈ یو سو مچ۔ اس لڑکی نے آتے ہی سب کے سامنے شاہان کو گلے سے لگا لیا۔ لارب کی نظریں یکدم ان پر جم گئی۔ اسے سب سے بڑا جھٹکا تب لگا جب اس نے شاہان کے چہرے پر وہ روایتی سردی نہیں دیکھی بلکہ شاہان اس لڑکی کو دیکھ کر دھیمے سے مسکرایا اور انتہائی میٹھے اور نرم لہجے میں اس سے بات کرنے لگا۔
شاہان کا یہ بدلا ہوا محبت بھرا چہرہ لارب کے لیے بالکل نیا اور شاکنگ تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ اسے صرف غصے اور تکبر میں ہی دیکھا تھا۔ تبھی شاہان کی فرینڈ سرکل میں سے ایک لڑکے نے لارب کے قریب آ کر دھیمی آواز میں بتایا، یہ عالیہ ہے، شاہان کی گرل فرینڈ۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی لارب کے اندر جیسے ایک دم غصے کا طوفان ابھرا، اس کا چہرہ سخت ہو گیا اور اسے دو کھڑے مسکراتے ہوئے شاہان کو دیکھا جو عالیہ کے ساتھ مصروف تھا۔ تو یہ وجہ ہے، لارب نے دل میں شدید غصے اور نفرت سے سوچا، اس عالیہ کی وجہ سے اس خدوس انسان نے دادا جان کے سامنے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا اور حویلی میں اتنا بڑا تماشا کھڑا کیا تھا۔ لارب نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کی اور اس کی بادامی آنکھوں میں اب ایک خطرناک چیلنج ابھر آیا۔ شاہن شاہ حیات، اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ مجھ سے شادی سے منع کرنے اور لارب حیات کو چیلنج کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب میں یہ شادی بھی کروں گی اور تمہارا یہ غرور اسی عالیہ کے سامنے مٹی میں ملا کر دکھاؤں گی۔ نائٹ کلب کے لانچ میں تیز میوزک گونج رہا تھا۔ شاہن شاہ حیات نے لارب کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک مغرور مسکراہٹ ابھری۔ وہ عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر جان بوجھ کر لارب کے بالکل قریب آیا تاکہ اسے نیچے دکھا سکے۔ ملو لارب، یہ ہے عالیہ، میری ہونے والی لائف پارٹنر۔ شاہان نے اپنے لہجے میں سارا فخر سمیٹتے ہوئے لارب کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حویلی کی یہ لاڈلی پوتی یہ سن کر صدمے سے کانپ اٹھے گی، لیکن لارب حیات کا مائنڈ سیٹ اپ بالکل بدل چکا تھا۔ لارب نے بالکل پریشانی یا غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس نے انتہائی پرسکون اور باوقار انداز میں مسکرا کر عالیہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو عالیہ۔ لارب کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، پھر اس نے رخ شاہان کی طرف کیا جس کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی تھی۔ شاہان نے شاید تمہیں ابھی تک بتایا نہیں عالیہ کہ اگلے مہینے ہمارا نکاح ہے اور دادا جان نے حیات گروپ کی پوری جائیداد اور وراثت اب میرے نام کر دی ہے۔ ویسے تم ہماری شادی پر ضرور آنا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ سنتے عالیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا اور حیرت و غصے سے شاہان کو دیکھنے لگی۔ واٹ؟ شاہان، یہ لڑکی کیا بکواس کر رہی ہے؟ تمہارا نکاح اور جائیداد اس کے نام؟ عالیہ میری بات سنو۔ شاہان نے تل ملا کر عالیہ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر لارب وہاں سے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے قدم اٹھاتی ہوئی نکل گئی۔ شاہان سب کے سامنے تماشا بن چکا تھا اور اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج چکی تھی۔ اگلے دن شاہان آفس پہنچا تو اس کا غصہ عروج پر تھا۔ اس نے لارب کو سبق سکھانے کے لیے آفس کی سب سے بڑی اور نامکمل ڈیل کی کاغذات اس کے میز پر پٹک دیے۔ یہ ملر انٹرنیشنل کا پروجیکٹ ہے۔ پچھلے 6 مہینے سے ہماری پوری ٹیم اس ڈیل کو فائنل نہیں کر سکی کیونکہ ان کی شرائط ناممکن ہے۔ تم بہت بڑی بزنس وومن بنتی ہو نا؟ اگر یہ ڈیل 2 دن کے اندر فائنل نہ ہوئی تو تم اسی وقت میری ٹیم سے باہر ہو جاؤ گی اور میں تمہاری بلیک میلنگ کی پرواہ کیے بغیر تمہیں آفس سے نکال دوں گا، شاہان نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ لارب نے کاغذات دیکھے اور سر اٹھا کر شاہان کی آنکھوں میں دیکھا۔ چیلنج منظور ہے مسٹر شاہن شاہ۔ شاہان کا خیال تھا کہ لارب یہ کبھی نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ ملر انٹرنیشنل کے لوگ بہت سخت مزاج تھے، لیکن شاہان یہ بھول گیا تھا کہ وہ ملازمین کو کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا، جبکہ لارب نے آفس میں آتے ہی ایک بالکل مختلف طریقہ اپنایا۔ لارب نے ان تمام غریب اور محنتی ورکرز کو اکٹھا کیا جن کی شاہان نے روزانہ بے عزتی کی تھی، جن کو نوکریوں سے نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ لارب نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کام کیا، ان کی عزت نفس کو بحال کیا اور ان کی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا۔ ان ملازمین نے لارب کی اخلاق اور دادا جان کے دیے ہوئے پاور کارڈ کو دیکھ کر دن رات ایک کر دیا۔ 2 دن کے اندر اندر لارب نے وہ ناممکن بزنس ڈیل فائنل کروا لی۔ تیسرے دن جب بورڈ روم کا دروازہ کھلا تو لارب فائنل کانٹریکٹ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی۔ شاہان میز کے سرے پر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ سخت تھا۔ تم یہ ڈیل کبھی نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے، شاہان نے کانٹریکٹ پر سائن دے کر غصے سے کہا۔ لارب کے چہرے پر ایک پروقار چمک ابھری۔ اس نے شاہان کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا مسٹر شاہن شاہ، اگر آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہو، دیکھو جن لوگوں کو تم نے ہمیشہ دکھ دیا تھا، جن لوگوں کو تم نے روزانہ سب کے سامنے بے عزتی کی تھی، آج انہی غریب ملازمین نے میری مدد کی اور دیکھو آج میں صرف 2 دن کے اندر اندر تمہارے سامنے یہ ڈیل جیت کر کھڑی ہوں۔ شاہان خاموش رہا مگر اس کی آنکھیں غصے سے تپ رہی تھیں۔ لارب یہاں نہیں رکی، اس نے مزید جلی کٹی باتیں سناتے ہوئے کہا، کاش تم بھی اپنے اس اندھے غرور سے باہر نکلو، اپنے ان لوگوں کو دکھ کا احساس کرو اور انہیں انسان سمجھو۔ اگر تم ان کی عزت کرو گے تو ہی یہی لوگ تمہیں دنوں کے اندر اندر کامیابی کی ان اونچائیوں پر پہنچا دیں گے جہاں کا تم نے صرف خواب دیکھا ہے۔ دادا جان، بابا جان، حیات خاندان کا ہر بڑا انسان اپنے انہی ورکرز کی وجہ سے اس مقام پر پہنچا ہے۔
تنہا کوئی بھی اس بلندی تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن تم جیسے مغرور اور گھمنڈی انسان کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ تمہارے پاس سوائے اکڑ کے کچھ ہے ہی نہیں۔ نہیں، لارب کی یہ باتیں کسی تیزاب کی طرح شاہان کے وجود پر گر رہی تھیں۔ پورے بورڈ روم میں سناٹا تھا۔ شاہان کو اتنا شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ میز الٹ دے، مگر وہ سب کے سامنے خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ وہ سب کے سامنے خاموش رہنے پر اس لیے مجبور تھا کیونکہ لارب نے خود کو ثابت کر دیا تھا۔ لارب نے اسے ایک آخری حقارت آمیز نظر سے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ شاہان نے گھوم کر ٹیم کے باقی ممبرز کی طرف دیکھا جو لارب کو ایک فاتح کی طرح دیکھ رہے تھے۔ شاہان نے غصے سے اپنے دانت پیسے وہ کچھ بھی کہے بغیر اپنا کوٹ اٹھا کر کوریڈور سے نکل گیا۔ اس واقعے کے بعد حویلی کا ماحول اور بھی بوجھل ہو گیا۔ رات کو سب لوگ کھانے کی میز پر جمع ہو گئے تھے تو دادا جان بالکل خاموشی سے کھانا کھاتے، مگر ان کی عقابی نظریں شاہان اور لارب کے درمیان چلنے والی سرد جنگ کو اچھی طرح نوٹ کر رہی تھی۔ شاہان اور لارب ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگلے کچھ ہفتوں تک حیات گروپ آف انڈسٹریز ایک جنگ کا میدان بن گیا۔ ان دونوں کے درمیان نفرت اور لڑائیاں اس حد تک بڑھ گئی کہ آفس کا ہر کام ایک کلیکشن بن جاتا۔ کبھی کسی نئے پروجیکٹ کی ٹیم سلیکشن پر دونوں آپس میں بھر جاتے۔ یہ میری ٹیم کا بندہ ہے، تم اسے باہر نہیں نکال سکتی لارب۔ شاہان کی آواز کیبن سے باہر نکل جاتی۔ جو ملازم کام نہیں کرے گا وہ ٹیم سے باہر ہوگا، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو مسٹر شاہان۔ لارب کا دو ٹوک جواب شاہان کو تڑپا دیتا۔ کبھی کسی بین الاقوامی ڈیل کی پریزنٹیشن پر بحث ہوتی تو کبھی آفس کے بجٹ پر۔ شاہان جان پوچھ کر لارب کی فائلوں میں غلطیاں نکالتا اور لارب دادا جان کے سامنے شاہان کی بدتمیزیوں کی لسٹ رکھ دیتی۔ ان دونوں کے درمیان شدید نفرت کی دیوار اتنی اونچی ہو چکی تھی کہ حویلی کے ملازمین بھی ان کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے۔ شاہان لارب کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی آفت سمجھتا تھا اور لارب شاہان کو دنیا کا سب سے بدتمیز انسان مانتی تھی۔ یہ لڑائیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک شام آفس میں ان دونوں کے درمیان ایک نئی برانڈ لانچنگ پر اب تک کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی۔ شاہان غصے میں لال پیلا ہو کر آفس سے نکلا اور اپنی تیز رفتار اسپورٹس کار میں بیٹھ کر شاہراہ فیصل کی طرف نکل گیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور سڑکیں پھسلن کا شکار تھی، مگر شاہان کا غصہ اس کی عقل پر پردہ ڈال چکا تھا۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا گیا۔ اس کے دماغ میں لارب کے وہ جملے گونج رہے تھے، تم جیسے مغرور انسان کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ I will destroy you۔ لارب حیات، شاہان نے چلاتے ہوئے جیسے ہی گاڑی کو ایک تیز موڑ پر موڑا، سامنے سے آتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں پر پڑی۔ شاہان نے زور سے بریک لگائی مگر گاڑی پھسل گئی اور سڑک کے کنارے لگے بھاری لوہے کے کھمبے سے زوردار دھماکے کے ساتھ ٹکرا گئی۔ گاڑی کا اگلا حصہ بری طرح تباہ ہو گیا اور شاہان کا پورا وجود خون میں لت پت ہو گیا۔ حویلی حیات کے ہسپتال کے VIP وارڈ کے باہر شدید سکتہ تھا۔ دادا جان، لارب اور پورا خاندان وہاں موجود تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹرز کا پینل باہر نکلا۔ ان کے چہروں پر شدید سنجیدگی تھی۔ دادا جان آگے بڑھے، ڈاکٹر میرا پوتا کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور لارب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیں شاہنشاہ کی جان تو بچ گئی ہے لیکن ان کی ٹانگوں پر شدید قسم کی چوٹیں آئی ہیں۔ گاڑی کا اگلا حصہ ان کی ٹانگوں پر کرش ہوا تھا جس کی وجہ سے ہڈیاں بری طرح فریکچر ہو چکی ہیں۔ لارب نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ڈاکٹر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے وہ تلخ سچ سنایا جس نے حیات خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ فی الحال بالکل بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم کے مطابق وہ اگلے 3 سے 4 مہینے تک اپنی ٹانگوں پر ایک قدم بھی نہیں چل پائیں گے۔ انہیں مکمل طور پر وہیل چیئر اور بیڈ ریسٹ پر ہونا ہوگا، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر لارب کے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ شاہان سے نفرت ضرور کرتی تھی مگر اس مغرور، روبدار اور ہمیشہ اکڑ کر چلنے والے شاہنشاہ حیات کو وہیل چیئر پر دیکھنا یہ ایک ایسا دھماکہ تھا جس کا اندازہ لارب نے اپنے خواب میں بھی نہیں لگایا تھا۔ شہر کے بڑے پرائیویٹ ہسپتال کا وہ VIP کوریڈور اس وقت شاہان کے قریبی دوستوں اور اس کے فرینڈ سرکل سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ شاہنشاہ حیات کا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، سب وہاں جمع ہو گئے۔ عالیہ بھی اپنے مہنگے لباس میں چہرے پر پریشانی کی مصنوعی تاثرات لیے وہاں کھڑی تھی۔ لارب ڈاکٹر کی کیبن سے باہر آئی تو سب نے اسے گھیر لیا۔ لارب نے گہرا سانس لیا، اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ اور گہرا تاثر تھا جو اس نے خود پر طاری کیا ہوا تھا۔ لارب پلیز بتاؤ شاہان کیسا ہے، ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ عالیہ نے آگے بڑھ کر لارب کا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ لارب نے عالیہ کا ہاتھ آہستہ سے ہٹایا اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی بوجھل اور مایوس آواز میں کہا، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، شاہان کی ٹانگیں بری طرح کرش ہو چکی ہیں، وہ اب زندگی میں کبھی بھی اپنے پیروں پر نہیں چل سکے گا، وہ پوری زندگی کے لیے وہیل چیئر پر آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی پورے کوریڈور میں ایک سناٹا چھا گیا۔
عالیہ کے چہرے کے تاثرات ایک سیکنڈ میں بدل گئے، اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے 2 قدم پیچھے ہو کر کہا، واٹ؟ کبھی نہیں چل سکے گا؟ مطلب وہ ایک معذور بن چکا ہے؟ عالیہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاہان کو اس وقت ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ شاہان کے ایک دوست نے عالیہ کو ٹوکنا چاہا، تم لوگ پاگل ہو کیا؟ عالیہ اچانک سب کے سامنے چلانے لگی، میں ایک معذور انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتی، میں اس کے ساتھ اپنی لائف برباد نہیں کر سکتی، میں شاہان شاہ سے اپنا یہ رشتہ یہیں ختم کرتی ہوں۔ عالیہ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے، تم اس سے پیار کرتی تھی۔ دوسری دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، پیار مائی فٹ۔ عالیہ نے حقارت سے ہنستے ہوئے اپنے لالچ کا اعتراف سب کے سامنے کر دیا۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ سامنے شاہان کی کزن لارب کھڑی ہے۔ پہلے میں نے اس مغرور اور بدتمیز انسان کو بہت مشکل سے برداشت کیا تھا، میں تو صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ تھی کہ اس کے پاس پیسہ تھا، حیات گروپ کا نام تھا، عیاشی تھی۔ اب جب وہ خود ایک ویل چیئر پر بیٹھ گیا ہے تو میں اس کے نخرے کیوں اٹھاؤں؟ میرے پاس اور بہت سے آپشنز ہیں۔ لارب خاموشی سے کھڑی عالیہ کی یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ پہلی بار لارب کے دل میں شاہان کے لیے غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا افسوس بھرا۔ اس نے اپنے اس مغرور کزن پر ترس آ رہا تھا کہ اس نے ایک ایسی لڑکی سے محبت کی تھی جو صرف اس کے پیسے اور نام کی چلی تھی۔ عالیہ وہاں سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی اور لارب نے وہیں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کر لیا۔ اگلے 2 مہینے حویلی حیات کے لیے بالکل مختلف تھے۔ شاہان حویلی واپس آ چکا تھا مگر وہ اپنے کمرے تک محدود تھا۔ وہ جو کبھی شیر کی طرح گرجتا تھا اب ویل چیئر پر بیٹھا ایک ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس کا غصہ اب چڑچڑے پن میں بدل چکا تھا، لیکن لارب نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لارب دن رات شاہان کا خیال رکھتی، اس کی دوائیاں وقت پر دینا، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا اور اس کی تھراپی کے وقت اس کے ساتھ کھڑے ہونا۔ لارب نے اپنی پوری جان لگا دی تھی۔ ایک شام لارب سوپ کا باؤل لیے شاہان کے کمرے میں آئی۔ شاہان نے ویل چیئر پر بیٹھتے ہوئے اسے غصے سے دیکھا، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے لارب، حیات مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ شاہان نے سوپ کا باؤل میز پر پٹکتے ہوئے کڑوے لہجے میں کہا، تم یہ سب صرف اپنے دل کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے کر رہی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا یہ ایکسیڈنٹ ہوا اس لیے تم یہ احسان کر رہی ہو۔ لارب نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ شاہان یہ نہیں جانتا تھا کہ لارب کو اب اس سے نفرت نہیں بلکہ محبت ہو چکی تھی۔ اس کی اس حالت نے لارب کے دل میں اس کے لیے ایک تڑپ پیدا کر دی تھی۔ شاہان آپ جو سوچنا چاہتے ہیں سوچیں، لیکن میں آپ کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، آپ کو ٹھیک ہونا ہی ہوگا، لارب نے دھیمی اور پر محبت آواز میں کہا۔ لارب کی اس بے پناہ کیئر اور محنت کا اثر یہ ہوا کہ شاہان میں جینے کی امید جاگ اٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لگا۔ لارب کی مدد سے اس نے دوبارہ چلنا شروع کیا اور چند ہی ہفتوں میں وہ بالکل پرفیکٹ، ویسا ہی روبدار اور صحت مند شاہن شاہ بن گیا جیسا وہ پہلے تھا۔ ایک دن جب شاہان مکمل ٹھیک ہو کر دادا جان کی اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا، دادا جان نے اس کے سامنے ایک بار پھر وہی پرانا موضوع رکھا، شاہان اب تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب تم اور لارب کی شادی کی تاریخ پکی کر دی جائے۔ دادا جان نے سنجیدگی سے کہا۔ شاہان کے چہرے پر پرانی اکڑ واپس آ چکی تھی۔ اس نے لارب کی محبت کی صرف ایک ڈرامہ سمجھا تھا اور اس کے دل میں اب بھی یہی تھا کہ عالیہ اسے لارب کی وجہ سے چھوڑ کر گئی تھی۔ دادا جان میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اس لڑکی سے شادی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا، اب تو جائیداد بھی اس کے نام ہے، پھر آپ کیوں یہ رشتہ میرے گلے پر موڑ رہے ہیں؟ شاہان نے 2 ٹوک جواب دیا۔ دادا جان نے گہرا سانس لیا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے دھیمے سے مسکرائے۔ ٹھیک ہے شاہان، اگر تم لارب سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میں اب زبردستی نہیں کروں گا، کل حویلی میں لڑکے والے آ رہے ہیں لارب کو دیکھنے کے لیے۔ شاہان نے چونک کر دادا جان کو دیکھا۔ لڑکے والے؟ کون ہے وہ؟ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ لارب کی یونیورسٹی کا دوست ہے، وہ لارب سے بہت محبت کرتا ہے اور اس نے خود مجھ سے بات کی ہے، میں نے اسے کل بلایا، بس تم سے آخری بار بات کرنی تھی۔ دادا جان نے انتہائی پرسکون انداز میں بڑا پتہ کھیلا۔ یہ سنتے ہی شاہان کے اندر جیسے ایک دم آگ لگ گئی۔ اس کی مردانہ انا اور خاندانی روب کو ایک شدید ٹھیس پہنچی۔ کوئی اور لڑکا حویلی میں آئے اور لارب کو لے جائے، لارب حیات جو اس کے آفس میں بیٹھتی تھی وہ کسی اور کی ہو جائے، یہ بات اس کے برداشت سے باہر تھی۔ ضرورت نہیں کسی کو بھی حویلی بلانے کی دادا جان، شاہان نے غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ٹھیک ہے لہجے میں بولا، میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ نکاح کی تیاریاں شروع کریں۔ دادا جان کے چہرے پر ایک خفیہ کامیابی کی مسکراہٹ ابھری۔ بہت اچھا فیصلہ ہے شاہان۔ چند ہی دنوں میں حویلی حیات میں شادی کا ڈھول پیٹنا شروع ہو گیا، پورے گھر میں بتیاں لگ گئی اور شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ لارب اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ایک سچی اور دلکش خوشی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ شاہان نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ شاید اس کے 2 مہینے کی کیئر اور محبت نے شاہان کے دل کو پگھلا دیا ہے اور وہ بھی اسے چاہنے لگا ہے۔
مگر دوسری طرف شاہان اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا نیچے لائٹس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سرد اور آنکھیں نفرت سے بھری ہوئی تھیں۔ شاہان یہ شادی لارب سے محبت کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے دماغ میں بدلے کا ایک ہولناک پلان چل رہا تھا۔ اسے پکا یقین تھا کہ عالیہ اسے صرف لارب کی ان جھوٹی باتوں اور چالوں کی وجہ سے چھوڑ کر گئی تھی۔ لارب حیات، شاہان نے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے دانت پیسے، تم سمجھتی ہو کہ تم جیت گئی؟ تم نے میری ٹیم میں گھس کر، میری جائیداد لے کر اور میری گرل فرینڈ کو مجھ سے دور کر کے جو میری بے عزتی کی ہے نا، اس شادی کے بعد میں تم سے ایک ایک بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ تمہیں اس حویلی سے، لارب حیات سے شاہن شاہ کی بیوی بنا کر لاؤں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ مجھ سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حیات حویلی کی تاریخ میں اتنی دھوم دھام سے شادی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پورے 2 مہینوں بعد اور محبت کے سکھ کے گزرے، لیکن ایک دن حویلی کے اسی پرسکون اسٹڈی روم میں شاہان اور دادا جان کے درمیان ہونے والی گفتگو نے پورے گھر کی بنیادیں ہلا دی۔ لارب فائلیں ہاتھ میں لیے دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اندر سے آتی شاہان کی اونچی اور سخت آواز سن کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ دادا جان، میں اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں اور بزنس کو اکیلے سنبھال سکتا ہوں، اس لیے اب آپ میری ساری کی ساری جائیداد میرے نام کر دیں۔ مجھے اپنے اس بزنس میں اس لڑکی کا کسی بھی طرح کا ساتھ نہیں چاہیے۔ شاہان نے انتہائی مغرور اور ضدی لہجے میں کہا۔ دادا جان نے غصے سے تسبیح میز پر رکھی اور کڑکدار آواز میں بولے، شاہان، وہ کوئی اس لڑکی نہیں ہے، بیوی ہے تمہاری۔ اس نے دن رات ایک کر کے تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے، وہ صرف نام کی بیوی ہے میری دادا جان۔ شاہان نے سردی سے کہا، مجھے وہ لڑکی نہ کل پسند تھی اور نہ وہ آج پسند ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ میں نہ تو اسے کبھی طلاق دوں گا اور نہ ہی اسے کبھی اپناؤں گا، وہ ہمیشہ تڑپتی رہے گی۔ تم نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اس کے ساتھ شاہان۔ دادا جان کا وجود غصے سے کانپنے لگا۔ تو جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا وہ کون سا ٹھیک تھا؟ اس نے میری جائیداد لی، مجھے بلیک میل کیا، مجھے اس کے سامنے جھکنا پڑا۔ مجھے اس سے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ شاہان نے اپنا سارا زہر اگل دیا۔ دادا جان نے غصے سے فائل میز پر پٹکی اور کہا، ٹھیک ہے شاہنشاہ، تمہیں یہ جائیداد چاہیے نا، تو یہ جائیداد تم اپنے پاس رکھو، لیکن اگر تم میری پوتی کو طلاق دے کر چھوڑنا چاہتے ہو تو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ دروازے کے پیچھے کھڑی لارب کے ہاتھ سے فائلیں چھوٹنے لگی تھی۔ اس کا دل ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے 2 مہینوں کی محبت، اس کی کیئر، اس کی راتوں کو جاگنا، سب ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور اس کے چہرے پر افسوس کی جگہ ایک تھیکا زہریلا تاثر ابھر آیا۔ وہ تڑپنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے عہد کر لیا تھا کہ اب وہ شاہنشاہ سے اپنی اس بے عزتی اور اس دھوکے کا بدلہ ضرور لے گی۔ اسی رات شہر کے سب سے بڑے نائٹ کلب میں شاہان اپنے دوستوں کے ساتھ نائٹ پارٹی انجوائے کر رہا تھا۔ وہ جائیداد واپس ملنے اور لارب کو اس کی اوقات دکھانے کی خوشی میں اپنے دوستوں کو پارٹیاں دے رہا تھا۔ سب ہنس رہے تھے، میوزک تیز تھا، مگر شاہان کا بیسٹ فرینڈ دانیال ایک طرف کھڑا پریشانی سے شاہان کو دیکھ رہا تھا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ دانیال، چہرہ صاف کرو یار اور انجوائے کرو۔ شاہان نے گلاس ہاتھ میں لیا، ہنستے ہوئے دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آج میں بہت خوش ہوں، دل کو سکون ملا ہے، میں نے اپنی اس سو کالڈ بیوی سے اپنا پورا بدلہ لے لیا ہے۔ اب جائیداد بھی میری ہو گئی ہے اور وہ حویلی میں رو رہی ہوگی۔ اب اسے یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ شاہنشاہ حیات سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دانیال نے گہرا سانس لیا۔ شاہان، تم غلط کر رہے ہو، وہ لڑکی تمہاری ہمدرد تھی، وہ میری دشمن تھی۔ شاہان نے دانیال کے بات کاٹ دیا اور دوبارہ پارٹی میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن شاہان اپنے آفس کے کیبن میں ایک اہم بزنس میٹنگ کر رہا تھا کہ اچانک بغیر اجازت دروازہ کھلا اور عالیہ اندر داخل ہوئی۔ وہ روتی ہوئی معافی مانگنے کے انداز میں شاہان کی طرف بڑھی۔ شاہان، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ عالیہ نے جیسے ہی بولنا شروع کیا، شاہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرا دیا۔ شاہان کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ وہ پرسکون انداز میں مسکرایا اور بولا، میں سب جانتا ہوں عالیہ، مجھے پتا ہے کہ لارب نے تمہیں جھوٹ بولا تھا کہ میں کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکوں گا، اس لیے تم اسی صدمے اور دکھ کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم میرے پاس واپس ضرور آؤ گی۔ عالیہ نے جب شاہان کا یہ بیوقوفانہ انداز دیکھا تو وہ اندر ہی اندر بے حد خوش ہوئی اور دل میں سوچنے لگی، شکر ہے لارب نے اسے کچھ سچ نہیں بتایا، چلو اچھا ہے، میں اسے دوبارہ سے بیوقوف بنا کر اس کے پیسے اور نام کا پورا فائدہ اٹھاؤں گی۔ ہاں شاہان، میں تمہارے بغیر مر رہی تھی۔ عالیہ نے فوراً جھوٹا ڈرامہ رچایا۔ اسی شام جب شاہان حویلی لوٹا تو لاؤنج میں دادا جان اور باقی گھر والے بیٹھے تھے۔ لارب اپنے ہاتھ میں ایک ٹریول بیگ لیے کوریڈور سے نیچے آ رہی تھی۔ شاہان نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر طنز آ گیا۔ تو اب تم دادا جان کے سامنے رو رو کر میری شکایتیں کرو گی؟ شاہان نے سب کے سامنے لارب کو نیچا دکھانا چاہا۔ لارب نے اپنا بیگ نیچے رکھا، اس کے چہرے پر کوئی آنسو نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عجیب عزم اور خودداری کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے شاہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے یہاں اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکنا۔ مسٹر شاہن شاہ، میں آپ لوگوں کی وہ تمام باتیں جو آپ نے رات اسٹڈی روم میں کی تھی اپنے کانوں سے سن چکی ہوں۔
اور آپ کا یہ گھٹیا چہرہ دیکھ چکی ہوں، اس لیے میں نے اپنی فلائٹ کی ٹکٹ رات کو ہی کروا دی تھی۔ میں اسلام آباد جا رہی ہوں، اب میں وہیں رہوں گی اور وہیں جا کر اپنا نیا کریئر اسٹارٹ کروں گی۔ دادا جان نے لارب کو روکنا چاہا۔ میری بچی، نہیں دادا جان، اب لارب حیات کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ لارب نے دو ٹوک انداز میں کہا، اپنا بیگ اٹھایا اور حویلی کے بھاری دروازے سے باہر نکل گئی۔ شاہان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اسے لگا کہ وہ جیت گیا ہے، مگر یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ لارب نے حیات گروپ آف انڈسٹریز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ جائیداد جو دادا جان نے اس کے نام کی تھی وہ بھی ٹھکرا دی اور اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ حیات گروپ میں اس نے بزنس سیکھا تھا، لیکن اس نے میڈیا انڈسٹری میں قدم رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی مہینے گزر گئے۔ ان مہینوں کے دنوں نے اور دوری نے لارب کے اندر سے بالکل بدل دیا تھا۔ وہ جو حویلی میں ایک کزن اور بیوی بن کر رہ گئی تھی، اب اسلام آباد کی سب سے بڑی نڈر اور با اثر جرنلسٹ بن چکی تھی۔ اس کا ایک ایک آرٹیکل اور انٹرویو پورے ملک کے سیاستدانوں اور بزنس مینوں کو ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ باہر سے وہ اب فل کانفیڈنٹ، خوبصورت اور ایک کامیاب خاتون نظر آتی تھی، حالانکہ اندر کے کسی کونے میں وہ پرانی تکلیف اب بھی چھپی تھی، مگر اس نے خود کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ دوسری طرف شہنشاہ حیات بزنس تو چلا رہا تھا، جائیداد بھی اس کے پاس تھی، لیکن اس کے اندر کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب اکثر پریشان اور الجھا ہوا رہتا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہر چیز ملنے کے بعد بھی وہ اندر سے اتنا خالی کیوں ہے۔ ایک دن شاہان اپنے آفس میں بیٹھا اسی الجھن میں تھا کہ عالیہ ایک بار پھر اس کے کیبن میں آئی۔ اس بار اس کے چہرے پر وہ پرانی محبت نہیں تھی، بلکہ وہ بے حد اکھڑ اور بدتمیز لگ رہی تھی۔ شاہان، مجھے اسی وقت 20 لاکھ روپے چاہیے، عالیہ نے بغیر کسی تمہید کے اس کی میز پر ہاتھ مار کر کہا۔ شاہان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ 20 لاکھ؟ عالیہ، ابھی پچھلے ہفتے ہی تو میں نے تمہیں 15 لاکھ دیے تھے، اتنے پیسے کس لیے چاہیے؟ میری ماں ہسپتال میں مر رہی ہے، وہ ان کے علاج کے لیے چاہیے۔ عالیہ نے جھلا کر جھوٹ بولا، تم تو اتنے بڑے بزنس مین اور مجھ سے پیسوں کا حساب مانگ رہے ہو؟ اگر پیسے نہیں دے سکتے تو صاف منع کرو، میں کسی اور سے ارینج کر لوں گی۔ عالیہ کا یہ بدتمیز انداز، اس کا پیسوں کے لیے یہ لالچ دے کر شاہان کے ذہن پر جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اسے یکدم لارب کا وہ مخلص چہرہ یاد آیا جو اس کی بیماری میں بغیر کسی پیسے اور لالچ کے اس کے نخرے اٹھاتی تھی اور اس کا خیال رکھتی تھی، اور ایک یہ عالیہ تھی جو صرف اس کا بینک بیلنس دیکھ کر اس کے ساتھ تھی۔ عالیہ کی تلخ اور لٹیرے انداز کی باتیں سن کر شاہان جیسے کسی گہرے سکتے میں چلا گیا تھا۔ اس کے دماغ میں ماضی کی دھندلی تصویریں ایک ایک کر کے صاف ہونے لگی تھیں۔ تصویریں، ہسپتال کا وہ بھوجل ماحول، ویل چیئر پر بیٹھا اس کا اپنا عاجز وجود، اور لارب کی وہ تھکی ہوئی مگر پر امید بادامی آنکھیں جو بنا کسی لالچ کے اس کی خدمت میں دن رات ایک کرتی تھیں۔ عالیہ نے اس کے چہرے پر خاموشی دیکھی تو بیزاری سے اپنے ناخن دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا شاہان، میں جاؤں یا کھڑے کھڑے ہی شام گزرنی ہے؟ مجھے پیسوں کی جلدی ہے۔ شاہان نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کی آواز میں اب کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے جاوید سے کہہ کر ٹرانسفر کر دوں گا، تم اب جاؤ یہاں سے۔ عالیہ کے چہرے پر ایک دم چمک آ گئی۔ تھینکس شاہان، تم واقعی بیسٹ ہو۔ وہ اپنی مہنگی ہیلز کھٹکھٹاتی ہوئی خوشی خوشی کیبن سے باہر نکل گئی۔ وہ ابھی باہر نکلی ہی تھی کہ شاہان کا دوسرا کزن عادل کیبن کے اندر داخل ہوا۔ عادل کے چہرے پر شدید غصہ اور بیزاری تھی۔ اس نے آتے ہی دھماکے سے دروازہ بند کیا اور شاہان کی میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہان، تم اب بھی اتنے اندھے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ یہ عالیہ تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے؟ عادل نے اونچی آواز سے پوچھا۔ شاہان نے تھکے ہوئے انداز میں اپنے سر کو پکڑا۔ عادل پلیز، میں اس وقت بہت الجھا ہوا ہوں، مجھے کوئی فالتو بات نہیں سننی۔ فالتو بات نہیں ہے شاہان، یہ وہ سچ ہے جو تم نے اپنے تکبر کی وجہ سے کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ عادل نے ٹھیک ہے لہجے میں کہا، تم اس عالیہ کو معصوم سمجھ رہے ہو نا؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ لارب کے جھوٹ کی وجہ سے یہ تمہیں ہسپتال میں چھوڑ کر گئی تھی؟ تو اب اپنے کان کھول کر سچ سنو۔ ہسپتال کے اس کوریڈور میں خود وہاں موجود تھا جب لارب نے سب کو بتایا تھا کہ تم شاید کبھی نہیں چل سکو گے، اور جانتے ہو تمہاری اس عالیہ کا رد عمل کیا تھا؟ شاہان نے چونک کر عادل کی طرف دیکھا۔ عادل نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، اس نے سب کے سامنے تماشا کھڑا کیا تھا۔ اس نے صاف کہا تھا کہ میں ایک معذور انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ اس نے خود سب کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ صرف تمہارے پیسے، تمہاری عیاشی اور حیات گروپ کے نام کی وجہ سے تھی۔ اس نے لارب کے سامنے تمہاری محبت کا مذاق اڑایا تھا۔ شاہان کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو عادل؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، لارب نے تمہاری عزت بچانے کے لیے، تمہاری مردانہ انا کو ٹھیس نہ پہنچانے کے لیے خاموشی اختیار کی،
اور خود بدنام ہو گئی۔ اس نے یہ سب اس لیے نہیں کیا تھا کہ اسے جائیداد چاہیے تھی یا کوئی گلٹ تھا، اس نے یہ سب اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ تم سے سچی محبت کرتی تھی۔ اس نے تمہاری ہر بدتمیزی، تمہاری ہر جلی کٹی بات صرف اس محبت کی خاطر برداشت کی، اور تم نے اس لڑکی کی خاطر اپنی اتنی مخلص بیوی کو دھتکار دیا۔ لعنت ہے تم پر اور تمہارے اس اندھے غرور پر۔ عادل نے غصے سے اپنی مٹھی میز پر ماری۔ شہان کا پورا وجود کانپنے لگا۔ عادل کی باتیں اس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ جیسے ہی عادل کیبن سے باہر نکلا، شہان صوفے پر گرتا چلا گیا۔ اس کے دماغ میں لارب کی کہیں بھی ایک بات گونجنے لگی۔ وہ کیسے اس کی کڑوی باتوں کو سہتی تھی، کیسے راتوں کو جا کر اس کے پیروں کی مالش کرتی تھی، کیسے اس نے جائیداد کو ٹھکرا کر حویلی چھوڑی تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ شہان نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار پچھتاوے کے آنسو ابھرے۔ وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر حویلی کی طرف بھاگا۔ حیات حویلی کا بھاری دروازہ کھول کر شہان کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر شدید بے چینی تھی۔ لاؤنج میں دادا جان اپنی اسی پرانی آرام دہ کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ شہان سیدھا جا کر دادا جان کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دادا جان، لارب کہاں ہے؟ مجھے میری بیوی کے بارے میں بتائیں، وہ کہاں ہے؟ دادا جان نے تسبیح روکی۔ انہوں نے اپنی گہری عقابی نظروں سے اپنے اس پودے کو دیکھا جس کا غرور آج مٹی میں ملا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک سرد اور گہرا سانس لیا۔ کتنے مہینوں بعد تمہیں اپنی بیوی کی یاد آئی ہے شہان شاہ؟ دادا جان کی آواز میں شدید ناراضگی اور دکھ تھا۔ جب وہ یہاں سے اپنا بیگ اٹھا کر جائی تھی تب تم اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے۔ آج اچانک تمہیں اس کی جاگری کیوں چاہیے؟ دادا جان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اندھا ہو گیا تھا، پلیز مجھے بتائیں وہ کہاں ہے، میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں، شاہان نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ دادا جان نے سختی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، تم نے اس کا مان توڑا ہے، اب تم اس کے لائق نہیں ہو میرے لیے لارب، اب اس حویلی کی بہو نہیں، میری وہ بیٹی ہے جس نے اپنے دم پر جینا سیکھ لیا ہے، میں تمہیں اس کا پتہ کبھی نہیں دوں گا۔ شاہان تڑپ کر اٹھا۔ وہ لاؤنج سے نکل کر کوریڈور میں گیا جہاں ملازمہ اور گھر کے باقی لوگ کھڑے تھے۔ تم لوگ بتاؤ لارب کہاں گئی ہے؟ اس کا کوئی فون نمبر، کوئی پتہ، کچھ تو جانتے ہوگے تم لوگ؟ شاہان نے چیختے ہوئے ملازمہ سے پوچھا۔ ملازمہ نے ڈر کر اپنے سر کو جھکا لیا۔ سائیں، ہمیں سچ میں کچھ نہیں معلوم، دادا جان نے سخت منع کیا کہ حویلی میں کوئی بھی لارب بی بی کا نام تک نہیں لے گا۔ شاہان نے حویلی کے باقی افراد کی طرف دیکھا مگر سب نے اپنی نظریں جھکا لی۔ کوئی بھی اس کا نام یا پتہ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ حویلی کے وسط میں اکیلا کھڑا تھا، چاروں طرف لائٹس جل رہی تھی مگر اس کی زندگی میں اب اندھیرا چھا چکا تھا۔ لارب اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور اب اسے ڈھونڈنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اسلام آباد میں رات کے 11 بج رہے تھے اور تیز بارش کی آواز لارب کے فلیٹ کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ لارب حیات اپنے بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر اپنا اگلا آرٹیکل ٹائپ کر رہی تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں میں اس کا نام پورے ملک کے میڈیا میں گونج اٹھا تھا۔ وہ اب ایک نڈر، خوددار اور فل کانفیڈنٹ جرنلسٹ بن چکی تھی جس کا ایک ایک لفظ پتھر کی لکیر سمجھا جاتا تھا، لیکن باہر سے جتنی مضبوط وہ نظر آتی تھی اندر سے اتنی ہی اکیلی تھی۔ وہ جیسی آنکھیں بند کرتی اسے حویلی کے وہ 2 مہینے یاد آ جاتے جب شاہان اس کی کیئر پر مسکراتا تھا۔ اچانک اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اسکرین پر دادا جان کا نام دیکھ کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم دادا جان، آپ ٹھیک ہیں؟ لارب کی آواز میں محبت اور فکر ایک ساتھ ابھری۔ دوسری طرف سے دادا جان کی آواز بہت کمزور اور بوجھل تھی۔ لارب میری بچی، میں ٹھیک نہیں ہوں، حویلی کا سکون برباد ہو چکا ہے۔ لارب فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ کیا ہوا دادا جان؟ شاہان نے پھر سے کچھ کیا ہے؟ نہیں لارب، شاہان اب وہ شاہان نہیں رہا۔ دادا جان نے ایک گہرا سانس لیا۔ عادل نے اسے ہسپتال کا وہ سارا سچ بتا دیا ہے جو تم نے چھپایا تھا۔ شاہان کو پتہ چل چکا ہے کہ عالیہ اسے معذور سمجھ کر چھوڑ گئی تھی اور تم نے اس کی عزت بچانے کے لیے اپنی محبت کی قربانی دی تھی۔ اب وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے لارب، وہ خود کو تمہارا مجرم سمجھ رہا ہے، دن رات پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہے۔ لارب بدل یہ سن کر ایک پل کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ شاہان کو سچ پتہ چل گیا تھا، وہ پچھتا رہا تھا۔ دادا جان نے بات جاری رکھی۔ ان کے لہجے میں اب شدید پریشانی تھی۔ لیکن لارب، مصیبت یہ ہے کہ شاہان اس وقت دماغی طور پر بالکل بے بس ہو چکا ہے۔ وہ خود کو مجرم مان کر کمرے میں بند رہتا ہے اور اس کی اسی کمزوری اور حالت کا فائدہ وہ مکار لڑکی عالیہ اٹھا رہی ہے۔ کیا مطلب دادا جان؟ عالیہ نے کیا کیا؟ لارب کی بادامی آنکھوں میں ایک دم غصے کی چمک ابھری۔ عالیہ نے شاہان کی اس حالت کا فائدہ اٹھا کر حیات گروپ کے کچھ بہت ہی خفیہ اور اہم کاغذات چوری کر لیے۔ وہ اب شاہان کو بلیک میل کر رہی ہے کہ اگر اسے 50 کروڑ روپے اور حیات گروپ کے آدھے شیئرز نہ دیے گئے تو وہ یہ کاغذات مارکیٹ میں بیچ کر حیات گروپ کو سڑک پر لے آئے گی۔
شاہان حیات گروپ کو بچانے کے لیے اپنے سائن کرنے پر تیار ہو گیا ہے کیونکہ وہ اب کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہا۔ لارف تمہیں آنا ہوگا، تمہیں اپنے شوہر کو اور اپنے دادا کی زندگی بھر کی کمائی کو اس مکار لڑکی سے بچانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی لارف کے اندر ایک دم غصے کا طوفان برپا ہو گیا۔ اس کا شوہر، حیات گروپ کی بربادی اور وہ عالیہ۔ لارف نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج لی۔ شاہان نے اس کے ساتھ جو کیا وہ ان دونوں کا ذاتی معاملہ تھا، لیکن کوئی باہر کی لڑکی آ کر اس کے خاندان کو برباد کرے یہ لارف حیات کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دادا جان، آپ بالکل پریشان مت ہو۔ شاہن شاہ حیات جتنا بھی مغرور سہی، لیکن وہ حیات خاندان کا بیٹا ہے اور میرا شوہر ہے۔ میں کسی بازارو لڑکی کو اپنے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کی نہیں دوں گی۔ میں اگلی ہی فلائٹ سے لاہور آ رہی ہوں۔ لارف نے انتہائی دو ٹوک اور جاندار آواز میں کہا اور کال کاٹ دی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی مظلوم لڑکی نہیں تھی، بلکہ ملک کی سب سے خطرناک جرنلسٹ کا روپ تھا، جس کو کسی بھی مٹی میں ملانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اگلی صبح حیات حویلی کے لاؤنج میں شدید دباؤ اور کھنچاؤ کا ماحول تھا۔ شاہن شاہ حیات صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کا وہ پرانا روب، وہ تکبر جیسے کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے میز پر جائیداد کی منتقلی کے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ عالیہ ایک مہنگے سوٹ میں اپنے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک پین تھا۔ شاہان، زیادہ مت سوچو، پین اٹھاؤ اور ان کاغذات پر سائن کرو، عالیہ نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ جیسے ہی تم سائن کرو گے حیات گروپ کے وہ خفیہ پیپرز میں تمہیں واپس کر دوں گی، ورنہ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میڈیا اور مارکیٹ میں تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ دادا جان اور عادل ایک طرف کھڑے غصے سے عالیہ کو دیکھ رہے تھے، مگر وہ قانون کی وجہ سے مجبور تھے۔ عالیہ، تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شاہان نے بہت دھیمے اور پچھتاوے سے بھری آواز میں کہا، میں نے تمہاری خاطر لارف جیسی مخلص لڑکی کو چھوڑا، میں کتنا بڑا بیوقوف تھا۔ اوہ پلیز، اب لارف کا رونا مت رو، وہ تو کب کی تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ عالیہ نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، اب جلدی سے سائن کرو، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ شاہین نے ہار مارتے ہوئے پین اٹھایا اور جیسے ہی وہ کاغذ پر سائن کرنے لگا، حویلی کا بھاری مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا۔ رک جاؤ شاہان، ایک کڑکدار، روبدار اور جاندار آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں لارف حیات اکیلی کھڑی تھی۔ اس نے بلیک فارمل کوٹ پہنا ہوا تھا، آنکھوں پر سن گلاسز تھے جو اس نے آہستہ سے اتارے۔ اس کا پورا انداز ایک ملکہ جیسا تھا جو کسی فوج کے بغیر اپنی سلطنت کو بچانے آئی ہو۔ اس کے چہرے پر بلا کا اعتماد تھا۔ شاہان نے جیسے ہی لارف کو دیکھا، اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، لارف۔ عالیہ نے غصے سے لارف کو دیکھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اور یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، باہر نکلو یہاں سے۔ لارف دھیمے مگر پروقار قدم اٹھاتی ہوئی سیدھی عالیہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ حیات حویلی میرا گھر ہے مسٹر عالیہ، اور مجھے اپنے گھر سے باہر نکالنے کی ہمت اس پورے ملک میں کسی میں بھی نہیں ہے۔ میں یہاں اپنے دادا کی زندگی بھر کی کمائی اور اپنے شوہر کو ایک چور اور مکار عورت سے بچانے آئی ہوں۔ لارف نے اپنی فائل میز پر پٹکتے ہوئے دو ٹوک جواب دیا۔ عالیہ نے جاہلانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، شوہر؟ کون سا شوہر؟ یہ شاہن تو تم خود سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور تم میرا اکیلے کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حیات گروپ کے خفیہ پیپرز میرے پاس ہیں، اگر شاہان نے سائن نہیں کیے تو حیات گروپ کے سڑک پر لے آؤں گی۔ لارف نے بڑے آرام سے میز پر پڑا اپنا بلیک لیپ ٹاپ کھولا اور ایک آڈیو اور ویڈیو فائل پلے کر کے عالیہ کے سامنے کر دی۔ ویڈیو چلتی عالیہ کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس ویڈیو میں عالیہ اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ بیٹھ کر حیات گروپ کے پیپرز چوری کرنے کا پلان بنا رہی تھی اور ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی کہ شاہن تو ایک نمبر کا بیوقوف ہے، اسے میں بلیک میل کر کے سڑک پر لے آؤں گی، اور اس کی ماں کے علاج کا جھوٹ بول کر پہلے میں نے اس سے لاکھوں روپے ہضم کر لیے۔ لارف نے لیپ ٹاپ بند کیا اور عالیہ کی آنکھوں میں اپنی عقابی نظریں گاڑتے ہوئے بولنا شروع کیا، عالیہ بیگم، تم ملک کی ایک مانی ناز انویسٹیگیٹ جرنلسٹ کے سامنے کھڑی ہو۔ تم نے کیا سوچا تھا تم حیات گروپ کو چوری کرو گی اور لارف حیات کو پتہ نہیں چلے گا؟ اسلام آباد میں بیٹھ کر میں نے تمہاری پچھلے 5 سال کا ایک ایک کچا چٹا نکالا ہے۔ تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہے اور وہ کینیڈا میں عیش کر رہی ہے۔ تم نے ہسپتال کا جھوٹا ڈرامہ رچایا، اور یہ جو تم نے پیپرز چوری کیے نا، وہ پیپرز میرے آدمی نے آج صبح ہی تمہارے گھر کے لاکر سے برآمد کروا لیے ہیں۔ لارف نے اپنے کوٹ کی جیب سے وہی اصل خفیہ پیپرز نکال کر میز پر پھینکے جو عالیہ نے چوری کیے تھے۔ عالیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ پیپرز میرے پاس ہیں۔ جھوٹ میں نہیں، تم بول رہی ہو عالیہ، لارف نے سرد اور کاٹ دار لہجے میں کہا۔
تم نے شاہان کے پیسوں سے محبت کی، اس کی معذوری کا مذاق اڑایا، اور جب وہ ٹھیک ہوا تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے بلیک میل کیا، لیکن تم بھول گئی تھی کہ شاہان کے پیچھے لارب حیات کھڑی ہے۔ اسی دوران حویلی کے دروازے سے پولیس افسران اندر داخل ہوئی، جنہیں لارب خود اپنے ساتھ قانون کے مطابق لے کر آئی تھی۔ لارب نے پولیس کی طرف دیکھا۔ انسپکٹر صاحب، یہ رہی عالیہ، چوری، بلیک میلنگ اور فراڈ کے تمام پکے ثبوت اس فائل اور لیپ ٹاپ میں موجود ہیں، لے جائے اسے یہاں سے۔ عالیہ نے تل ملا کر شاہان کی طرف دیکھا۔ شاہان پلیز مجھے بچاؤ، شاہان میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ مگر شاہان نے غصے اور شدید حقارت سے اپنا رخ موڑ لیا۔ پولیس نے عالیہ کو ہتھکڑی لگائی اور اسے روتے چلاتے ہوئے حویلی سے باہر لے گئی۔ عالیہ کو وہ سارا گھمنڈ اور لالچ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل چکا تھا، اور لارب نے اکیلے اپنے دم پر اس کا غرور توڑ دیا تھا۔ عالیہ کے جانے کے بعد لاؤنج میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ دادا جان بھی خاموشی سے مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ان دونوں میاں بیوی کو اکیلے میں بات کرنی چاہیے۔ لاؤنج میں اب صرف شاہان اور لارب اکیلے تھے۔ شاہان آہستہ سے صوفے سے کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جو کبھی لارب کے سامنے سر اٹھا کر بات کرتا تھا، آج اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا لارب کے بالکل قریب آ گیا، اور اگلے ہی پل وہ لارب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ لارب نے چونک کر 2 قدم پیچھے ہونا چاہا، مگر شاہان نے جلدی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ لارب، مجھے معاف کر دو۔ شاہان کی آواز رونی ہو چکی تھی اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں ایک نمبر کا اندھا اور مغرور انسان تھا۔ تم نے مجھے اپنی محبت سے، اپنی کیئر سے ٹانگوں پر کھڑا کیا تھا لارب، لیکن میں کتنا بڑا جاہل تھا کہ میں نے تمہاری اس پاک محبت کو ایک چال سمجھا۔ روح سے معذور تو میں اب ہوا جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں عالیہ کی جھوٹ میں آ کر تمہارا دل دکھاتا رہا۔ مجھے جو سزا دینی ہے دو، لیکن پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ لارب نے نیچے بیٹھے شاہان کو دیکھا۔ اس کا وہ شوہر جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اس کے پیروں میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ لارب کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ اس کے اندر جتنا بھی غصہ تھا، شاہان کے ان آنسوؤں کے اسے ایک پل میں پگھلا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شاہان سے جتنی بھی نفرت کرنے کا ڈرامہ کر لے، اس کے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ شاہان کے لیے سچی محبت ہی چھپی تھی۔ اس نے شاہان کی اس مجبوری میں بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، یہی تو محبت تھی۔ لارب آہستہ آہستہ نیچے جھکی اور شاہان کی کندھوں کو پکڑ کر اسے اپنے پیروں سے اٹھایا۔ اس نے شاہان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی نرم اور محبت بھرے انداز میں کہا، شاہان، میں یہاں حیات گروپ کو بچانے نہیں آئی تھی، میں یہاں اپنے اس شاہان کو بچانے آئی تھی جس نے مجھے ہسپتال کے اس کمرے میں چل کر دکھایا تھا، جس کے لیے میں نے راتوں کو جا کر دعائیں مانگی تھی۔ آپ کا غرور بہت بڑا تھا شاہان، لیکن میری محبت اس غرور سے بھی بہت زیادہ بڑی تھی۔ شاہان نے حیرت اور امید سے لارب کو دیکھا۔ مطلب تم نے مجھے معاف کر دیا؟ لارب نے اپنے آنسو پوچھا اور دھیمے سے مسکرائی، وہی دلکش مسکراہٹ جو شاہان کے دل کو سکون دے گئی۔ ہاں شاہان، میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن ایک شرط پر۔ ہر شرط منظور ہے لارب، بولو کیا شرط ہے؟ شاہان نے فوراً کہا، آپ حیات گروپ میں کوئی بھی فیصلہ میری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، اور آفس میں اب آپ میرے CEO نہیں بلکہ میرے پارٹنر بن کر کام کریں گے۔ لارب نے لاڈلے انداز میں اپنی بادامی آنکھیں چمکائیں۔ شاہان کے چہرے پر مہینوں بعد ایک سچی اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے لارب کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور کہا، اب حیات گروپ کی ہر فیصلہ بھی تمہارا ہوگا، اور شاہن شاہ حیات کی زندگی کا ہر سانس بھی صرف تمہارا ہوگا، میری لولی جرنلسٹ۔ دادا جان نے دور کھڑے کھڑے ان دونوں کے ہنستے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دیکھا تو ان کے دل کو بھی مکمل سکون مل گیا۔ انا کی وہ جنگ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی، اور حیات حویلی میں اب نفرت کے بادل چھٹ چکے تھے، اور محبت کا ایک نیا خوبصورت سورج طلوع ہو چکا تھا۔ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔